عبادت کر کے جا رہے ہیں نا، تو وہ عبادت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، کیفیات نہیں ہماری بن رہی۔ عبادت دیکھو نا، ایک نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا دونوں برابر نہیں ہوتے نا، کہ ایک نماز نہ پڑھنے والا اس کی کیفیات نہیں بنی ہوتی تو نماز پڑھنے والے کی بھی نہیں بنتی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ تو ہے نا۔ بنیادی جو چیز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی جو عمل کیا جاتا ہے، یہ عمل دو چیزوں کا مرکب ہوتا ہے۔ کر سکتے ہو جو کرنا، یہ کوئی الہامی سی چیزیں ہیں۔ عمل جو ہم کرتے ہیں نا، یہ دو چیزوں کا مرکب ہوتا ہے اور اس کے دو کام ہوتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز مرکب ہے حرکات سکنات سے، اور جو کچھ ہم اس میں پڑھتے ہیں ان کو تسبیحات، اور اگر مجموعی طور پر قرآن پاک کو دیکھا جائے یا اس کی ان مفاہیم کو سامنے رکھا جائے تو اس کو ذکر کہتے ہیں۔ ذکر تین طرح کے ہیں نا، ایک ہوتا ہے ذکر عملی، ذکر قولی، ذکر قلبی۔ یہ جتنے بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ذکر عملی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ذکر عملی بھی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ذکر لسانی اور قلبی بھی ہے۔ قلبی ہوتا ہے صوفیاء کا اور ہمارا فقط لسانی ہوتا ہے۔ پر وہ الگ موضوع ہے کہ قلبی ہی سب سے اعلیٰ ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ تو بار یہ کر رہا تھا کہ جو عمل ہم کرتے ہیں یہ عمل دو چیزوں کا مرکب ہوتا ہے، ان میں سے ہر دو چیزوں کا ایک اپنا اپنا کام ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز ایک اس میں حرکات سکنات ہیں کہ ہم یوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کبھی رکوع میں جا رہے ہیں، کبھی سجدے میں جا رہے ہیں، کبھی قیام میں جا رہے ہیں، اپنے پورے جسم کو سر سے لے کر آپ دیکھیں گے اگر پاؤں تک نا، تو ایک ایک چیز کو نماز میں حرکت آتی ہے جب ایک رکعت ہم پوری کر لیتے ہیں۔ تو اس کا تعلق ہے انسان کی جسمانی صحت کے ساتھ۔ دوسری جو چیز تھی، اس کا دوسرا رکن تھا، یہ دوسرا حصہ تھا، وہ تسبیحات ہیں، قرات ہے، جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ نماز کے اندر حرکات سکنات کا تعلق آپ کے جسم کے ساتھ ہے، اور جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں، قرات کر رہے ہیں، جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، ان کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے۔ جو جسم کے ساتھ جس کا تعلق تھا حرکات سکنات کا، تو آپ دیکھو کہ ایک بندہ جو پکا نمازی ہوتا ہے وہ بہت ساری جسمانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ 40 سال 50 سال 55 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اب وہ نماز کا پڑھنا اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کے جتنے بھی اعضاء تھے اس کی صحت اور تندرستی کے لیے وہ ممید و معاون ہوئے، اور انہوں نے اس کو مینٹین اور برقرار رکھا۔ لیکن اب وہ چیز چونکہ براہ راست کیا کر رہی ہے، اس کا تعلق ہمارے قلب سے نہیں ہے۔ بھئی کام کر رہے ہیں، ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں نا، جو حرکات سکنات ہے اس کا تعلق ہمارے قلب سے تو ہے نہیں، وہ اثر کر رہی ہے۔ جس کا تعلق ہمارے قلب سے ہے وہ ہمارے روح پہ اثر نہیں کر رہی۔ تسبیحات تھی، ہم نے قرات کی ہے، تلاوت کی ہے، اب اس کا اثر بھی اتنا ہونا چاہیے تھا نا۔ اگر 40 سال تک ہم نے نماز پڑھی اور نماز کے حرکات سکنات کی وجہ سے نمازی کا کوئی جسم کا کوئی حصہ مفلوج نہیں ہوا، حرکات سکنات نے پورا اثر کیا ہے، لیکن وہی 40 سال کے بعد روح اس کی ابھی تک اسی طرح مفلوج پڑی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دوسری چیز مؤثر تھی، عمل کا جو دوسرا حصہ تھا، وہ اس قدر مؤثر نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ فالتو لاساں، 1 گھنٹہ ٹھیک ہے لائن۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو دوسری چیز ہے، اس عمل کا دوسرا حصہ تھا یا رکن کہہ لو، تسبیحات تھی، یہ ہماری ان کا تعلق ہماری روح کے ساتھ تھا۔ اب روح پر وہ اتنی ایفیکٹو نہیں ہوئی، اثر انداز نہیں ہو رہی، مؤثر نہیں بن رہی، جس کی وجہ سے ہماری کیفیات نہیں بن رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے حرکات سکنات کے اثرات ان کے جسم پر جس طرح پڑھتے تھے اسی طرح روح پر بھی پڑھتے تھے۔ جس طرح وہ جسمانی مستعد ہوئے، مضبوط ہوئے، قوی ہوئے، روح کے اعتبار سے بھی مضبوط اور قوی ہوتے تھے، کیونکہ روح اثر کرتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟
ان کی اثر کرتی ہیں تسبیحات اور ہماری پہ اثر نہیں کر رہی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری روح مفلوج ہے. روح کیا ہے؟ ہماری روح ہی مفلوج ہے. دیکھو نا، اب اس طرف سے چلے آؤ کہ ایک بندہ ہے جس کا جسم ہی پہلے سے مفلوج ہے، فالج زد ہے، وہ جتنے بھی نمازیں پڑھ لے اب وہ دوبارہ ٹھیک ہونا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر ہوگا بھی آہستہ 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 امپروو ہوگا، پھر اس کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. فقط ان ارکان سکنات سے جو نماز میں ہوتی ہیں اس سے وہ مینٹین ہو نہیں سکتا. اب اسی طرح ہماری جو روح ہے، یہ روح مفلوج ہو چکی ہے. اب مفلوج ہو چکی ہے. ان تسبیحات میں جو نماز کے اندر تھی، جو ذکر و اذکار ہے، تسبیحات ہیں، قرات ہیں، ان کے پڑھنے سے یہ زندہ نہیں ہوگی. اس کے لیے الگ سے محنت کرنی پڑے گی، الگ سے اس کو ایک خاص لیول چاہیے. اس کو ان کیفیات لینے کا، احساسات کا، اس کے لیے اس روح کو ایک خاص لیول تک ہوتی ہے، اس لیول تک زندہ ہوتی ہے. پھر نماز کے اندر جو تسبیحات اور قرات ہوتی ہیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. اگر وہ لیول اس کا نہ ہو، اس سے نچلے درجے میں مفلوج پڑی ہے، تو اب اس کے لیے کوئی اور پروسیس کرنا پڑے گا، کسی اور پروسیس سے اور طریقہ کار سے گزارنی پڑے گی. اس سے گزار کر ہم اس کے اس جو فالج ہے اس کو دور کرنے، روح کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ خود تھوڑی حرکت کر سکے. جب وہ اس فالج سے اٹھے گی تو ایک اس کے اندر طاقت آئے گی. پھر آہستہ آہستہ تسبیحات کے انجیکشن لگیں گے، ٹیبلٹ لگیں گے، وہ آہستہ آہستہ امپروو ہوتی جائے گی. پھر ایک وقت آئے گا جب نماز پڑھو گے واضح فرق فیل ہوگا کہ میں نے نماز پڑھی ہے. اور نماز چھوٹے صحابہ کا نہیں دیکھا، ایک سنت چھوڑ رہی ہے، صحابہ رو رہے ہیں، چیخو پکار